یہ ہمارے حافظ عبداللہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ محترم جو قرآن مجید کا ترجمہ نیو پرنٹ ہوا ہے جس پر تمام مسلک کے علماء متفق ہیں، وہ کس نام سے پرنٹ ہوا ہے، نام بتا دیجئے۔ اچھا یہ بالکل اویئر نہیں ہے تو میں ناظرین کو بتاتا ہوں کہ وہ العلم فاؤنڈیشن ہے، کراچی کی دی علم فاؤنڈیشن جو ہے اس نے یہ ایک کاوش کی ہے، اور یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہی ہے کہ کسی ایک ترجمہ قرآن کے اوپر تمام مسالک جو ہے متفق ہو۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس کا ایکسپلینیشن بھی دیں تاکہ ہم ایک جو ہمارے قاری ہیں ان کا سوال بھی جو ہے ہمارے ناظرین میں سے ایک سوال جو ہے وہ اکوموڈیٹ ہو جائے، برکت کے طور پہ شامل ہو جائے گا۔ دیکھیں جو ادارہ ہے اس کا نام تو ہے دی علم فاؤنڈیشن، کراچی میں قائم ہے۔ کب سے بنا ہوا ہے؟ اور یہ 2009 میں قائم ہوا۔ اچھا 2009 ٹھیک ہو گیا جی۔ 2009 میں یہ باقاعدہ ایک رجسٹرڈ باڈی کے طور پر قائم ہوا جی، اور ایک سیپریٹ ادارہ ہے الحمدللہ، اور کراچی کی بزنس کمیونٹی کے حضرات نے، جو مخیر حضرات ہیں، ان لوگوں نے مل کر قائم کیا۔ بنیادی مقصد تو اس ادارے کا یہ تھا کہ اسکولوں کے نظام میں کچھ بہتری یا نظام تعلیم میں کوئی بہتری اور ہم کچھ انپٹ دے سکیں، خاص طور پر دینی اعتبار سے اگر ہم کچھ محنت کر سکیں۔ تو میرے کام وہاں پر شروع ہوا سن 2010 میں الحمدللہ، اور یہ کوشش کی گئی کہ اسکولوں کے موجودہ نظام میں رہتے ہوئے طلباء کو پورے قرآن حکیم کے ترجمے اور مختصر وضاحت سے گزارنے کی کوشش کی جائے۔ تو 2010 میں سلسلہ شروع ہوا چند اسکولز میں۔ اچھا اب ناظرین کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اتنی تفصیلات کیسے پتہ ہیں؟ تو ایک چھوٹی سی وضاحت ہو جائے کہ الحمدللہ مجھے بھی اس ادارے میں خدمات دینے کا موقع میسر ہے۔ جیسے ہمارے تنظیم اسلامی میں ایک اصول طے ہے کہ ہم جو قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ المائدہ کے شروع میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو ہم تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ایک طرف تو قرآن حکیم کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش، جس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ انجمن خدام القرآن کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور تنظیم اسلامی بھی دعوت کے لیے قرآن حکیم کو بنیاد بناتی ہے، دورہ ترجمہ قرآن، منتخب نصاب دروس قرآن۔ تو اور بھی لوگ اگر اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی اشتراک کا معاملہ بن جاتا ہے۔ مختلف فورمز پر ہمیں ہمارے رفقائے تنظیم کو بلایا جاتا ہے، یونیورسٹیز میں دعوت دی جاتی۔ کراچی کا ایک اور ادارہ ہے جمعیت تعلیم القرآن کے نام سے، پاکستان بھر میں ناظرہ قرآن کے حوالے سے ان کی سروسز ہیں، تو وہ ہمارے یہاں قرآن اکیڈمیز میں کبھی کبھی اسٹال بھی لگا لیتے ہیں، اور ان کو ایک دو پروگرام سے ہم چلے بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح اور جس طرح فورم سے ہم جاتے ہیں تو بہرحال کچھ مشورہ ہوا، تو 2008 کے اختتام سے ہی سلسلہ شروع ہوا تھا، 9 میں ادارہ رجسٹر ہوا تھا، تو میں وہاں بھی منسلک اب بھی ہوں الحمدللہ۔ تو یہ تو اب کیونکہ منسلک ہو تو ساری تفصیلات میرے علم میں۔ 2010 میں سلسلہ شروع ہوا، کچھ اسکول میں معاملہ چلتا رہا۔ پھر اس وقت کون سا ترجمہ قرآن تھا؟ اس وقت ترجمہ قرآن، ہاں بہت اچھا سوال ہے آپ کا، 70 تراجم کو سامنے رکھ کر اس وقت اچھا 70 تراجم کو سامنے رکھ کر عربی اسلوب کا بھی لحاظ، آسان الفاظ کا چناؤ، اس کے تحت ہم نے ایک ترجمہ شروع کر دیا۔ اور یہ 70 تراجم جو تھے وہ اہل سنہ کے تھے؟ نہیں، اس میں اہل تشیع کے ترجمے بھی موجود ہیں، بلکہ میں یہاں ذکر کر دوں، ایک بڑی مشہور ایپ ہے لاہور میں ہی بعض ساتھیوں نے تیار کی ہے، ایزی قرآن و حدیث۔ جی تو انہوں نے ہم سے بڑا تعاون کیا، جب بھی ان کا نیا ورژن آتا سب سے پہلے وہ ہمیں شیئر کرواتے، تو ہم نے تمام مکاتب فکر کے تراجم کو سامنے رکھ کر حتی الامکان کوشش کی کہ عربی اسلوب مینٹین رہے، اور ٹیم وہ کام کر رہی تھی جو ماشاءاللہ تھوڑی بہت قرآن عربی سے بھی واقف ہے، دروس قرآن کا بھی ان کو تجربہ ہے، دورہ ترجمہ قرآن کا بھی تجربہ ہے، اور 2-3 علماء کو ہم دکھا بھی رہے تھے، البتہ وہ علماء اہل سنت کے تھے۔ لیکن اس میں بڑا بریک تھرو کب ہوا؟ جب 2018 میں یہ بات ہوتے ہوتے پہنچی، اس وقت کے وفاقی وزیر تعلیم تھے بلیغ الرحمان صاحب، جو پھر پنجاب کے گورنر بھی کچھ عرصے پہلے رہے۔ تو بلیغ الرحمان صاحب تک یہ بات پہنچی ماشاءاللہ، یعنی میں یہ تعریف، کسی کا اختلاف اپنی جگہ پر سیاسی، کہ انہوں نے اس کو اون کیا بڑے اچھے انداز سے، اور ایک بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے 5 بڑے وفاق جو ہیں مدارس کے بورڈز انگلش میں کہہ لیں، ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا ایک عالم ہمیں دے دیں۔ اب 5 بڑے وفاق کون کون سے ہیں؟ دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، جماعت اسلامی اور اہل تشیع، کیونکہ جماعت اسلامی کا بھی اپنے مدارس کا بورڈ ہے۔ تو یہ 5 بڑے وفاق ہو گئے، آئی ریپیٹ اگین، دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، جماعت اسلامی اور اہل تشیع۔ ان کے ایک بڑے عالم کو ان کے بورڈز نے ریکمینڈ کر دیا، اور یہ 5 علماء کی کمیٹی تھی۔ پھر ایک عالم نے کہا ایک اور صاحب کو ہماری طرف سے شامل کر لیں، تو 6 علماء ہو گئے، ان میں سے ایک انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں علم فاؤنڈیشن کی طرف سے اس کمیٹی میں نامزد کیا گیا، اور وفاقی وزارت تعلیم نے اس وقت کے ایک ان کے کنوینئر تھے، ان وفاق یعنی فیڈرل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، وہ اس میں صاحب شامل تھے۔ تو یہ 7 افراد کی کمیٹی آپ کہہ لیجئے۔
2017 میں کمیٹی بنی اور 3 سال تک 20 ملاقاتیں ان کی میٹنگز ہوئی اسلام آباد میں, اور ایک ایک میٹنگ 5-5 6-6 گھنٹے کی ہوتی تھی. اور میں چاہوں گا ناظرین کی دلچسپی کے لیے پیچھے یہ سب اپنا کام لے کر آتے تھے, بھائی یہ اس جملے پر یا اس لفظ پر یا تو اعتراض ہے یا اس میں یہ بہتری کی گنجائش ہے ترجمے کے اندر. اچھا ابھی آگے چلیں گے, صرف ترجمہ نہیں, آگے بھی کچھ بہت اس میں. اچھا تو وہ سارا کام لے کر آتے, پھر ہماری ٹیم بیٹھ کے اس کو کمپائل کرتی. کچھ چیزیں ہوتی ہے تو استحباب کے درجے میں لفظ اچھا کر لیں, کچھ جگہ ہوتا کہ بہتر لفظ وہ کر لیں, کچھ جگہ اختلاف آتا تھا تو وہ ہم پھر لے کر آتے تھے ان علماء کے پاس. اب آپ بیٹھ کر اس پہ فیصلہ کریں. وہ اختلاف کی نوعیت جو ہے وہ عربی اسلوب کی بھی ہو سکتی تھی, چوائس آف ورڈز کی بھی ہو سکتی تھی, اور تفسیری آراء کی روشنی میں ترجمہ اختیار کرنے کی بھی ہو سکتی تھی. تو ایک ایک لفظ پر بحث ہوتی تھی. یہ 20 میٹنگز 5-5 6-6 گھنٹے کی ہوئیں, اور 28 جنوری 2020 یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ باقی سب نے سائن کیے اور اسٹیمپ لگائے تھے, میں نے ڈیٹ بھی لکھ دی تھی اس ڈاکیومنٹ پر. 28 جنوری 2020 کووڈ کا دور آ رہا تھا. یہ سب نے سائن کر دیا اور 3 پیج کا لیٹر ان سب نے لکھا کہ ہم نے کن باتوں کا خیال, اتحاد امت, فرقہ واریت نہ ہو, اور بہتر ترجمہ وغیرہ وغیرہ. تو ان سب نے 3 پیج کا ایک ڈاکیومنٹ تیار کر کے اس پہ سائن کر دیا کہ اس پورے نصاب پر اب ایک ہے ترجمہ قرآن, جس کو ہم نے ٹائٹل دیا, علماء نے اتفاق کیا, متفقہ ترجمہ قرآن. جو جن کا سوال ہے سائل کا, انہوں نے بھی شاید ہی لفظ استعمال کیا. تو متفقہ ترجمہ قرآن جو ہے, ہاں, جس پر تمام مسلک کے علماء متفق ہیں, وہی بات ہو رہی. تو ٹائٹل اب اس کا ہے متفقہ ترجمہ قرآن. یہ علماء نے بھی اس ٹائٹل پر اتفاق کیا. البتہ جو ہماری علم فاؤنڈیشن کی کتابیں ہیں نا آصف صاحب, اس میں پیغمبروں کے واقعات بھی شامل, صورتوں کا تعارف بھی شامل, اور کچھ ہم جس کو کہتے ہیں مورل لیسنس کہتے ہیں وہ بھی شامل, اور ایکسرسائزز بھی شامل. ان سب کا بھی علماء نے ریویو کیا ہے. اور یہ ٹوٹل 7 پارٹس ہیں, 7 حصے ہیں, جس میں پورا قرآن پاک مکمل ہوا. تو صرف ترجمہ نہیں, صورتوں کا تعارف, پیغمبروں کے واقعات, مختصر سی تشریح, مورل لیسنس اور ایکسرسائزز, اس سب پر ان تمام علماء کا اتفاق ہوا. احادیث بھی اس میں ہم نے شامل کی ہیں, اور حالانکہ اہل تشیع بھی, یعنی ان کے بھی عالم موجود ہیں, وہ احادیث مبارکہ جو اہل سنت اہل تشیع کے ہاں موجود ہیں متفقہ طور پر, ان کو شامل کیا گیا. ایک ایک حدیث کے ترجمے پر بھی سب کا اتفاق ہے. احادیث کہاں آ سکتی ہیں؟ صورتوں کے شان نزول میں, کسی صورت کی فضیلت میں, یا کسی نقطے کی اہمیت کے اعتبار سے. تو یہ سارا کانٹینٹ ہے جس میں تمام علماء نے اتفاق ہے. اور بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اس نوعیت کی کوئی مثال پاکستان کے شاید دنیا میں بھی ہم پیش نہ کر سکیں. آپ نے اس میں جو اختلافی معاملات تھے, میں ابھی بہت دو بڑے دھڑوں کی بات کرتا ہوں, شیعہ اور سنی. وہ جو اختلافی معاملات فقہی ہوں یا جو بھی ہوں, اس کو ٹچ ہی نہیں کیا نا. ہاں, اب دیکھیں عقیدہ امامت ان کا جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک ایکسیپٹڈ نہیں ہے. جی بالکل. تو اب وہ اپنی بہت سی چیزوں کی دلائل جو ہے وہ شاید وہاں سے بھی دیتے ہیں. ہاں, لیکن وہ بحث میں آئی نہیں بات. الحمدللہ بڑی عجیب بات لگ رہی ہے نا, لیکن تو شائع شدہ موجود ہے. اور ناظرین کی تسلی یا خوش بھی ہوں گے انشاءاللہ, 1,30,00,000 اسٹوڈنٹ سے زیادہ بچوں کے ہاتھ میں یہ متفقہ ترجمہ موجود ہے. اور میں مبارکباد دوں گا, پہلے بھی ہم نے دی فیڈرل گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ, کے پی گورنمنٹ. کے پی نے سب سے پہلے لیا, پھر فیڈرل اور پنجاب نے لیا. ان تینوں حکومتوں میں یہ طے شدہ ہے کہ 9ویں سے 12ویں میں 50 نمبر کا کمپلسری پیپر قرآن پاک کے ترجمے کا ہو رہا ہے. کتنا ہوگا اس کا نصاب, کتنا بنے گا؟ جی, 6 سے لے کے 12ویں تک یہ 7 حصے بنتے ہیں. 6 سے لے کے 12ویں تک. اور ایگزام ہو رہا ہے بورڈ کا 9 سے 12 میں. تو اگر میں 9 سے 12 کی بات کروں تو یہ تقریباً قرآن پاک کا 75% تو کور اس میں ہو رہا ہے. اور 6, 7, 8ویں میں بقیہ کور ہو رہا ہے. کمپلسری پیپر ہونا کوئی آسان بات تھی, یہ بھی حکومتوں نے طے کیا. سندھ گورنمنٹ ابھی فیصلہ نہیں کر سکی. آزاد کشمیر ہو جائے گا انشاءاللہ. بلوچستان میں کوشش چل رہی ہے, گلگت بلتستان میں کوشش چل رہی ہے. 8 کروڑ بچہ اسکولوں میں. خدا کی قسم یہ علماء نے کہا کہ اگر ترجمے سے بھی گزر جائیں گے تو کم سے کم ملحد نہیں بنیں گے, کم سے کم جو ہے وہ ایتھیسٹ نہیں بنیں گے. یہ بنیادی عقیدے ان کے محفوظ رہیں گے. اور اس سے آگے اللہ خیر. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کہ یہ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے. اور میں یہ عرض کرتا ہوں ان علماء سے بھی, انہوں نے بھی کوشش کی. میں نے کہا علماء پر ایک بحث ہے نا, مطلب بڑے بڑے مفتیان کرام نے کہا, ینگ بھی اور ایجڈ بھی, کہ ہم یونیورسٹیز میں جانے قرآن پڑھاؤ. تو کس کا قرآن پڑھائیں؟ بریلویوں کو پڑھائیں, ڈاکٹر اسرار کا پڑھائیں, مودودی صاحب کا پڑھائیں, دیوبندیوں کو پڑھائیں, اہل حدیثوں کو پڑھائیں. تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ پڑھا دو. کم سے کم ایک بیسک ترجمہ تو پورا ہو گیا.
اور بیسک کانٹینٹ بھی تعارف کے حوالے سے، مورل لیسنس کے حوالے سے. مطلب وہ بچہ وہ پڑھ رہا ہے منافق کی نشانیاں بھی پڑھ رہا ہے حدیث میں، وہ پڑھ رہا ہے ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، وہ پڑھ رہا ہے ماں باپ کو دیکھنا جو ہے وہ کس قدر اس کا اجر ہے. یہ تو سمجھیں کہ ریفارمیشن ہے، ایک جسے کہنا کہ ایک نئی نسل کو جو ہے وہ آپ کھڑا کر رہے ہیں. اب وہ پڑھ رہا ہے کہ امتی ہونے ناتے دعوت کا کام میرا فرض ہے، یہ بھی پڑھ رہا ہے وہ، سبحان اللہ. وہ یہ بھی پڑھ رہا ہے کہ حضور کا مشن تھا اللہ کے دین کا. اچھا، یہ ہمارے آئین کا بھی حصہ ہے نا کہ ریاست ذمہ دار ہے جی، آرٹیکل 31 میں غالباً کہ کتاب و سنت کی تعلیم کی فراہمی اور عمل درآمد کے مواقع فراہم کرے. اچھا، اب آپ جب یہ ذکر کرے تھے تو میرے ذہن میں اسیر مالٹا شیخ الہند کا جو آ رہا تھا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں جب امت کے زوال کا سبب جو جانا، وہ ایک تھا آپس کی فرقہ واریت اور دوسرا قرآن سے دوری. اور پھر مفتی شفیع صاحب بلکہ میں آپ کی اجازت سے ناظرین کی اطلاع کے لیے ایک کتابچہ ہم انجمن خدام القرآن تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے فراہم کرتے ہیں، وحدت امت، مفتی شفیع صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے بارے میں بعض مرتبہ یہ گمان ہے اور علماء سے بعد ہے. بھائی یہ کتابچہ مجھے پتہ ہے کہ اس مکتب فکر میں کم چھپ رہا ہے، ہم آج تک چھاپ رہے ہیں، آپ اسی کا حوالہ دے رہے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہے، وہ کتابچے کی شکل میں وحدت امت. اس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شیخ الہند کا ذکر فرمایا کہ امت کے زوال کے 2 اسباب، قرآن سے دوری اور آپس کے اختلافات. مفتی شفیع صاحب فرمایا کہ مسئلہ ایک ہے، قرآن سے اگر واقعتاً تعلق ہوگا تو یہ تفرقے بھی ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. پھر آگے ایڈ کرتے ہیں تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 80 برس کے تھے. اس بڑھاپے میں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ مشن لے کر آیا ہوں کہ بچوں کے لیے ناظر قرآن درست کرنے کے مکاتب کا قیام ہو، اور بڑوں کے لیے انورٹڈ کاما عوامی درس قرآن. یہ اصطلاح تھی شیخ الہند کی رحمۃ اللہ علیہ. اور اس خطے میں مولانا احمد علی روحری رحمۃ اللہ علیہ، آگے ہم بات کو بڑھائیں تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصطلاح استعمال کی عوام کو قرآن سے جوڑنے کی بات، رجوع القرآن کی بات. الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں یہ اسی کا تسلسل، ہمارے اسلاف کا تسلسل ہے کہ آج اس قوم کو ایک متفقہ ترجمہ قرآن ریاستی سطح پر مل گیا. تمام علماء کا اتفاق، ریاست کی اونرشپ، اور اب 1,30,00,000 بچہ پڑھ رہا ہے. مجھے معلوم ہے ابھی معیار مطلوب پر پہنچنے میں ٹائم لگے گا. 75 برس اگر دینے میں لگ گئے تو پڑھانے میں 20-25 برس لگنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور قرآن وہ کلام ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ 4 برس کا مسلمان کا بچہ ہو یا 100 برس کا مفتی اعظم کیوں نہ ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء قرآن 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 قرآن. بارہ اس میں تفصیلات اور بھی ہیں، بس ناظرین کی دلچسپی کے لیے اور آپ کامنٹس میں اگر ڈال سکیں کہ جو علم فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ ہے TIFTIF دی علم فاؤنڈیشن TIFTIF.edu.pk، مزید تفصیلات وہاں سے مل جائیں گی، بکس بھی مل جائیں گی، ویڈیوز بھی مل جائیں گی، تعارف بھی مل جائے گا. اور میں عرض کرتا ہوں کہ اچھے بھلے دینی طبقات کے بھی علم میں نہیں ہے کہ اتنا بڑا کام اس مملکت خداداد میں ہو گیا. تو کوئی تو کام اللہ نے اس خطے سے لینا ہے، جس میں ایک یہ پازیٹیو بات بھی آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے سامنے آ رہی ہے. اچھا، اس میں اب 2 سوال. جی، ایک تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ. جی کہ آپ امیر تنظیم اسلامی ہیں اور تنظیم اسلامی کی مصروفیات میں سے آپ کیسے ٹائم نکال سکتے ہیں کیسے ٹائم نکال سکتے ہیں کسی اور کام کے؟ صحیح، ماشاء اللہ. دیکھیے، جیسے وضاحت بھی آ گئی کہ یہ علم فاؤنڈیشن قائم ہونا شروع ہوا 2008 کے اینڈ پر، لیکن قائم ہوا، رجسٹر ہوا 2009 میں. اور جو حضرات ہیں وہ کراچی کے ہمارے بہت محترم احباب میں سے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں سب ماشاءاللہ. تو انہوں نے مشورے کے لیے کہا کہ بیٹا آپ تھوڑا سا اس میں ٹائم دیں. ہم نے اپنے بڑوں سے اجازت لی. اس وقت آپ رفیق تنظیم تھے؟ اس وقت میں رفیق تنظیم تھا. قرآن اکیڈمی میں بھی ذمہ داری تھی، تنظیم میں بھی ذمہ داری تھی. تو ہمارے استاد، ہمارے سینئر رفقا جانتے ہیں انجینئر نوید احمد صاحب مرحوم. تو میں نے ان سے کہا جی یہ استقبال، ہاں بھائی اپنے لوگ ہیں اور ہم سے تعاون بھی کرتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن میں، تو آپ ان کو تھوڑا وقت دے دیں. پھر سابق امیر تنظیم عاقب سعید صاحب کے علم میں بھی آیا، تو میں نے کہا یہ کام اس طریقے پر. تو ایک میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، کہ وہ ایک انہوں نے کہا ایک چیز چھوڑنا پڑے گی. میں نے یونیورسٹی میں کوئی اور بھی پڑھا لے گا، یہ کام اللہ کی توفیق سے. تو انہوں نے اس کی اجازت دی. اور ہم نے پہلے کہا کہ تنظیم تو مشترکہ معاملات کے اندر تعاون کی کوشش کرتی ہے. ہاں، تنظیم اسلامی کی عمارت کی ذمہ داری 2020 میں آئی. اور یہاں معاملہ کب ہوا، بلکہ خوشی یعنی پہلے کب حسن اتفاق دیکھیے نا، 28 جنوری 2020 کو سائن آف ہوا اور اگست 2020 میں تنظیم اسلامی کی ذمہ داری آئی ہے. البتہ بڑی دلچسپ بات ہے، میں ہمارے جو اس ادارے کے ٹرسٹیز ہیں انہوں نے بہت کرم فرمائی کی، تعاون بھی کیا. میرے اوپر ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، اور میرا اکثر کام جو ہے وہ آن لائن ہوتا ہے، کیونکہ کچھ اکیڈیمک کام ہے، کچھ چیزوں کا ریویو کرنا ہوتا ہے، کچھ چیزوں میں مشورہ دینا ہوتا ہے. ہاں، ایک
سیشن ہوتا ہے ٹیوزڈے کی جب میں کراچی میں ہوتا ہوں وہ آفس کے اندر, اور کبھی ایک آدھ میٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے فزیکلی, ورنہ وہ میٹنگز بھی آن لائن ہو جاتی ہیں. تو اب یہ وہ کام ہے کہ جو رات کو کبھی لیٹ نائٹ بھی ہو سکتا ہے, کبھی ارلی مارننگ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں کوئی ٹائم کی پابندی کا معاملہ نہیں ہے. اور ماشاءاللہ وہاں پہ اسٹاف بھی بڑا اچھا, ہمارے ساتھی اچھے ہیں الحمدللہ. تو لیکن کام ہمارے کام سے مطابقت رکھتا ہے. ہماری بنیاد دعوت کی قرآن پاک پر ہے, اور ماشاءاللہ تنظیم کے رفقا کے بچے گھروں میں پڑھ رہے ہیں یہ نصاب الحمدللہ, اور اداروں میں لوگ پڑھ رہے ہیں. تو الحمدللہ کیونکہ ٹائم کی پابندی نہیں, باؤنڈنگ نہیں ہے, تو اس کی مناسبت سے ٹائم اللہ تعالیٰ نے مینیج ہو جاتا ہے الحمدللہ. اچھا, اب ایک جو یہ تو خیر لائٹ سا سوال, لائٹر نوٹ پہ تھا, ایک تھوڑا ذرا, اس کام کی مخالفت کس نے کی؟ کیا یہ کوئی ایسا موقع بھی آیا کہ کچھ لوگ اس کام کی مخالفت میں کھڑے ہوئے ہوں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, کہ سارے مکاتب فکر کا ایک ترجمہ قرآن ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو کوئی اور سازش ہے, یہ ہوتا ہے اس کے دوران میں میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کام ہوا ہے کہ ایک تو کم از کم ایک بات تو کنفرم ہے کہ جو دین کے مخالفین ہوں گے, وہ تو اغیار ہیں جو بھی ہے, ان کو تو یہ بالکل نہیں بھائے گا کہ یہ قرآن سمجھے. وہ جو لبرلز ہیں, سیکولر ہیں, کہ قرآن پڑھایا جائے ترجمے کے ساتھ, وہ تو بالکل ان کو تو ہم نے, لیکن ہمیں جو اہل دین حضرات میں سے کوئی کسی نے کہا, یا بعض میں فرقہ واریت کا رنگ زیادہ چڑھا ہوتا ہے, جی کوئی ایسی مشکل پیش آئی؟ 2-3 پہلو میں چاہوں گا کہ آ جائیں. پہلے تو جب یہ کمیٹی بنی, اور کمیٹی میں جو حضرات تھے, اور پہلی میٹنگ کے اندر میں یہ کہہ دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ حضرات کے سامنے بات موجود ہے, تو وہیں پہلے اختلاف ہوا, کیونکہ حکومت نے کمیٹی تو بنا دی, لیکن ابھی کمیٹی کے ٹرمز آف ریفرنس بنیں گے, کس طرح کام چلے گا. تو سچی بات تھی کہ پہلی میٹنگ میں بڑا شدید اختلاف ہوا, اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ نے خیر فرمائی. بھائی کسی نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کے ترجمے کا کیا ہوگا, بہت ویلڈ ایک بات تھی, اور بڑے بڑے ہمارے بزرگوں کے ترجمے موجود ہیں. تو ایک بڑے عالم نے کہا ان میں سے کہ بھائی میرے بزرگوں کو میں پڑھ لوں گا, تمہارے بزرگوں کو تم پڑھ لینا, اور جو ان سے عقیدت رکھے گا پڑھ لے گا. اگر ریاست یہ مان رہی ہے کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے, تو 8 یہ تعداد اب میں عرض کروں 8 کروڑ بچہ اگر اسکولوں میں جاتا ہے, اور ہم رکاوٹ بنیں گے, تو کل 8 کروڑ بچوں کے 16 کروڑ ہاتھ ہوں گے, اور ہماری گردنیں ہوں گی کہ تم رکاوٹ کیوں بنے. بڑی ویلڈ بات تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر یہ ایک موقع مل رہا ہے, ایک ادارے نے کام کیا, وہ تو 2010 سے ہم کر رہے تھے, کمیٹی 2018 میں 17-18 میں بنی, 17 میں بنی, پھر 18 سے ایفیکٹولی کام زیادہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ہم رکاوٹ اس میں نہ بنے. تو یہ تو انٹرنل معاملہ ہو گیا. اور ہر مکتب فکر میں آپ کو پتہ ہے کہ غالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یعنی متشدد قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو 2-4 پاکٹس اس طرح کی بات آئی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس کا مطلب آپ تحریف کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو ان علماء نے کہا یار ان کو کہنے دو, ہم سب بیٹھے ہوئے نا, ہمارے اپنے اپنے مدارس ہیں, ہمارے اپنے اپنے اساتذہ, ہمارے پاس اپنا پورا ایک تجربہ ہے, اور ہم نے فصاحت ہے, بلاغت ہے, وفاق ہے, ہمارے پاس وفاق ہے, سب کچھ ہم نے پڑھا ہے, بولنے دو. تو ہاں چند افراد کی طرف سے شروع میں باتیں آئیں, اس کے بعد تو یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. ماضی قریب میں 1-2 حضرات کی طرف سے کچھ شدید مخالفت پیش کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن دلچسپ بات ہے کہ ان 5 مکاتب فکر کے علماء کی طرف سے کوئی بات ہمارے پاس نہیں آئی. ہاں عوام میں سے کوئی بات اس طریقے کی آئی, تو پتہ چلا کہ عوام کو پتہ ہی نہیں کہ کام ہوا. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ بھائی یہ ویب سائٹ ہے, جیسا میں نے ویب سائٹ ہی کہا, آپ جائیے کتابیں کھولیں, ہر کتاب کے شروع میں علماء کا لیٹر موجود ہے, علماء نے کن باتوں کا خیال رکھا, پھر کتاب پڑھ جائیے, اور کسی ایک آیت کے ترجمے پر اختلاف ہے تو آ جائیے, کسی ایک آیت حدیث کے ترجمے پر اختلاف ہے تو آ جائیے. بلکہ میں آپ کو لائٹر سائڈ پہ ایک بات بتاؤں, انہی میں ایک بڑے عالم ہیں, بریلوی مکتب فکر سے, بڑا شفقت کرتے ہیں, میں ان کا بڑا ریکارڈ کرتا ہوں. تو ان کو پتہ ہے کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا شاگرد ہوں رحمۃ اللہ علیہ, اور تنظیم اسلامی سے وابستگی ہے. میں ناظرین نوٹ کیجیے گا اس چیز کو. انہوں نے کہا کہ بھائی اب اگر کوئی آ کر یہ کہے نا آپ کی وجہ سے کہ آپ بھی اس ادارے کے تھے, کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا مثال کے طور پر, تو میں کہوں گا یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا نہیں, نہ یہ شجاع الدین شیخ, یہ ہم سب کا متفقہ ہے. تو مخالفت آئے بغیر تو پتہ کیسے چلے گا بھائی کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. تو شروع میں آئی, میں نے ذکر کیا, درمیان میں کچھ پاکٹس سے آئی, اور ابھی ماضی قریب میں تھوڑا شدت کے ساتھ کچھ معاملہ آیا. لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی حقیقت یہ ہے, اتفاق ایسے ہوا, کانٹینٹ یہ ہے, مواد یہ ہے, اتفاق ایسے ہوا, تو پھر ان حضرات نے اس بظاہر تھوڑی سی جو شدت کے ساتھ مخالفت اٹھی, اس کو خاطر میں وہ نہیں لائے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اس سلسلہ آگے اللہ کی توفیق سے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک آج کل کے دور میں تو ایک انہونی سی بات تھی جی کہ جتنے گہرے فرقے واریت کی جڑیں ہو چکی ہیں, اس میں اگر ایسی کوشش ہوئی ہے, اور اس کو الحمدللہ اتنے آپ نے بتایا 1 کروڑ 30 لاکھ بچے کم از کم پڑھ رہے ہیں,
تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بہرحال جزاک اللہ، آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا، اگرچہ ہمارا حالات حاضرہ پر تھا، لیکن بہرحال یہ بھی حالات حاضرہ ہے کہ اس وقت 1,30,00,000 بچے اس حالات حاضرہ میں، جبکہ پوری دنیا کی طرف سے جو ہے نا شیطانیت برس رہی ہے، دجل برس رہا ہے موبائل میں، ہر چیز میں، تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام جو ہے یہ چل رہا ہے. آپ کی بات بلند ہوتی ہے، یعنی ہم سب کو یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں سورہ توبہ، سورہ انفال، سورہ احزاب، سورہ ممتحنہ، انفال بدر، توبہ میں تبوک، احزاب میں غزوہ احزاب، ممتحنہ میں کافروں کے بارے میں تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. یہ 4 صورتیں تھیں نصاب کے اندر، سب نکال دی گئی. ایک طرف یہ ہوا، اور بخدا کبھی کبھی اب تو ہو چکا ہے ورنہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے، بخدا میں یہ کہہ رہا ہوں، حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہوں، ایک طرف سب کچھ نکالا گیا اور اس وقت یہ ریاست نے اون کیا ہوا اس کو. اللہ کی اپنی شان ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.